قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید نون والقلم وما یسطرون۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سچی محبت سے بہرہ ور فرمائے۔ یہ بند کر دیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مقدس کے ساتھ میرے اور آپ کے تعلق کے حوالہ سے ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ بات واضح لفظوں میں ارشاد فرمائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر، جمیعاً اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اب اس رسی سے مراد قرآن بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ قرآن کو تھامنا ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن کو تھامنا۔ تو جب ہمارا تعلق رسی کے ساتھ ہی کمزور پڑ جائے، رسی کو ہی چھوڑ دیا جائے، تو یقیناً اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمارے باہمی اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے یہ بڑھتے رہیں گے۔ انبیاء کی وراثت صرف علم ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ بات بھی واضح انداز کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء جب اس کائنات سے رخصت ہوتے ہیں ظاہری طور پر، تو ان کی وراثت میں درہم اور دینار نہیں ہوتے، ان کی وراثت میں علم ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی
کہ اس دنیا میں جو سب سے عظیم ترین انسان ہیں انبیاء، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیز عطا کی ہے اور اس کو بطور وراثت انہوں نے آگے جاری کیا، وہ علم ہی ہے۔ علم کو جب سے ہم نے چھوڑا، علم کے مقصد کو چھوڑا، تو پھر ہم جب سے علمی پستی کا شکار ہوئے تو اس کا اثر ہمارے تمام شعبوں کے اندر آگے بڑھتا چلا گیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اوپر بے شمار احادیث ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے دو اشخاص کا ذکر کر کے، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو صرف اپنے فرائض پورے کرتا اور فرائض کے مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جاتا اور بیٹھ کر لوگوں کو علم پڑھاتا، تعلیم کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا، جو کتاب نبی پہ نازل ہوئی اس کتاب کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ اپنا اہتمام کرتا۔ اور پھر ایک دوسرا بندہ ہے جو دن بھر بھی روزے میں رہتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، ان رات کو قیام کرتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے پوری رات، اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کا ذکر کر کے اب ایک خاص انداز عطا فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر ایک بندہ ساری رات کھڑے ہو کے نوافل کی ادائیگی کرتا ہے اور ہمیشہ روزے رکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہو جو صرف اپنے فرائض پورے کرتا ہو اور فرائض کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنا باقی تمام وقت پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتا ہے، جب بھی اس کو موقع ملے وہ پڑھتا ہے، تعلیم کا اہتمام کرتا ہے۔ تو کائنات کے آقا نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی کہ فرمایا اس پڑھنے پڑھانے والے کی فضیلت اس عبادت گزار پر جو ساری رات کھڑا رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اس پڑھنے پڑھانے والے کی فضیلت اس عبادت گزار پر اتنی ہے کہ جتنی میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا بندے پہ۔ کتنا بڑا فرق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کہاں پر حضور کا مقام ہے، حضور کی حیثیت ہے، اور حضور کے مقابلے میں ایک ادنا امتی کتنا درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے والے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جو ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، وہ اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام تک پڑھنے پڑھانے والا بندہ پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تعلیم کی اہمیت کو جو واضح کیا، مکی صورتوں کے جو ابتدائی مراحل ہیں، سورہ مدثر کو ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح اقرا بسم ربک الذی خلق والی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ ان تمام آیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو
پڑھنے اور پڑھانے کی طرف کس قدر توجہ دلائی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ تعالیٰ اس قلم کی قسم اٹھاتا ہے جس قلم کے ساتھ علم کو لکھا جاتا ہے۔ تعلیم کی فضیلت اور علم سیکھنے کی فضیلت یا لکھنے کی فضیلت کتنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس قلم کی قسم اٹھاتا ہے کہ جس قلم کے ساتھ وما یسطرون لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ تعلیم ہی ہمارے تمام فسادات کا حل ہے۔ تعلیم سے اوجھل انسان اندھیرے میں رہتا ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کرنا کیا ہے، اور جیسے جیسے وہ اس کتاب کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کا حل فرماتا ہے۔ یقیناً میں اور آپ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم وہ یہ ہے کہ محبت کو قرآن کی محبت کے ساتھ جوڑا ہے، کہ جو مجھ سے محبت اگر کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے بھی محبت کرے گا۔ لیکن صورتحال کیا ہے، ہم پہلے کچھ اپنی کیفیت کا جائزہ لیں کہ قرآن مقدس پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ عمل سے پہلے تعلیم ضروری ہے، ذہن کا واضح ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کی کیفیت وہ سامنے آتی ہے۔ تو قرآن پر عمل کرنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے ہماری کوئی ٹھوس منصوبہ بندی معاشرتی سطح پر ہمیں باقاعدہ طور پر نہیں ملتی کہ ہم سارے کے سارے مل کر قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ کوئی پلان کریں، باقاعدہ کوئی منصوبہ تیار کریں کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو سیکھنا ہے۔ نہ کوئی مسلسل نظام ہے اور نہ ہی کوئی مربوط نظام۔ انفرادی سطح پر ہم کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کرتا ہے، مگر اجتماعی سطح پر ایسا کوئی ماحول ہمیں نظر میں نہیں ملتا۔ دیکھیں قرآن کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ مسلمان کو تا حیات ہر روز ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ہماری ضرورت بنایا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے لگے قرآن ہماری ضرورت ہے، کوئی معاملہ پیش آ جائے قرآن ہماری ضرورت ہے، تعلقات قائم کرنے ہیں قرآن ہماری ضرورت ہے، گھر کے باہر معاشرہ کے اندر تربیت کرنے کے لیے قرآن ہماری ضرورت ہے، کسی دفتر میں جانا ہے قرآن ہماری ضرورت ہے، کسی ادارے کے اندر اپنے فرائض کو سر انجام دینا ہے قرآن ہماری ضرورت ہے، منڈی کے اندر تجارت کرنی ہے قرآن کے اصولوں کو سمجھے بغیر ہم تجارت نہیں کر سکتے، عدالت میں بیٹھنا ہے قرآن ہماری ضرورت ہے، کسی تھانے کے اندر بیٹھ کر اپنے فرائض منصبی ادا کرنے ہیں تو پھر بھی قرآن ہماری ضرورت ہے، کبھی مشاورتی ملاقاتیں اگر ہماری ہوں، آپ 2 4 5 6 افراد بیٹھے ہیں اور کسی بات پہ مشورہ کر رہے ہیں اور اس مشورے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قرآن ہماری ضرورت ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو بحیثیت مسلمان قرآن ہماری لازمی ضرورت ہے، یا کسی طرح بھی ہم بڑے بڑے مناصب پر آگے بڑھتے چلے جائیں تو جب تک اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پوری امت تھام نہیں لیتی
ہم اسی انداز میں فرقے ہوتے چلے جائیں گے۔ جب میں لفظ فرقہ استعمال کرتا ہوں تو ہمارے ہاں عموماً جب لفظ فرقہ بولا جاتا ہے تو ہم عموماً وہ مذہبی فرقے یہاں سے مراد لیتے ہیں کہ یہ ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک شیعہ ہے، ہم یہ فرقے مراد لیتے ہیں۔ نہیں، فرقوں سے صرف یہ فرقے مراد نہیں ہیں، ہمارے ہاں سیاسی فرقے ہیں، طبقاتی تقسیمیں ہیں، مختلف قسم کے ہمارے ہاں فرق پائے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فرق کیوں ہوئے کہ ہم نے رسی کو ہی چھوڑ دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مضبوط رسی ہے قرآن، اس سے تعلق کو توڑا، تعلق ہمارا ٹوٹا تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جیسے کسی مضبوط چیز کو چھوڑنے سے لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کسی کا سر پھٹ رہا ہے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، کسی کا اور نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کیوں ہے؟ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ نہ تھامنا۔ جب آپ نے اپنی چھتری کو ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ تو دھوپ کی شکل میں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم قرآن فہمی میں منظم ہوتے باقاعدہ طور پر، اور ہماری پہلی ترجیح، پہلی منزل، پہلی سوچ، پہلا زندگی کا مقصد ترجیحی بنیادوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم القرآن، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اگر تم کوئی تعلیم دینا چاہتے ہو تو وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم دو۔ ہم سب اس بات کو ذرا غور سے سوچئے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا صحیح اہتمام وہ کیا ہی نہیں ہے، اور جس کے اندر سب سے پہلے تو میں خود شامل ہوں، یعنی میں اور آپ اپنی ذات کی جگہ پہ بحیثیت والد یا بحیثیت والدہ، بحیثیت بڑا بھائی، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنی اولادوں کو گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کا صحیح اہتمام نہ کیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ گھروں کی بربادی۔ پھر اسی طرح دوستوں کے اندر یہ منظم نظام موجود نہیں ہے۔ ہر ایک بندے کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے اپنے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جن کے ساتھ گپ شپ لگانے کو بندے کا دل کرتا ہے، یا اسی طرح رشتہ دار، ان کے ساتھ مجھے اور آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ مختلف مراحل پر عوامی سطح پر ہماری کوئی نہ کوئی نشست ہو جاتی ہے، یا راہ جاتے ہوئے ہم سفر کرتے ہیں تو دوران سفر ہمیں کچھ ساتھی دائیں بائیں مل جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ گپ شپ لگانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی ہماری گیدرنگ ہوتی ہے یا ہم مل بیٹھتے ہیں تو ہمارا موضوع سخن کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے بنیادی سوال ہے۔ ہم کس موضوع پہ بات کرتے ہیں؟ تاریخ میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا انداز زندگی کیا تھا کہ اگر کسی بھی مرحلے وہ کسی سفر پہ جا رہے ہوتے اور دوران سفر تھوڑے سے بھی جدا ہوتے تو جدا ہونے کے بعد جب پھر ملتے تو قرآن پہ بات کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی ان کا موضوع کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپس میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہدایات۔ باپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھا ہے تو بتا رہا ہے قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ دوست آپس میں بیٹھے تو اور کوئی موضوع نہیں ہے، موضوع کون سا ہے؟ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم منظم ہوتے باقاعدہ طور پر، اور ہم میں سے ہر بندہ اس فکر کو محسوس کرتا، صرف باتوں کی حد تک نہیں، جیسے اس وقت میں باتیں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ باتوں کی حد تک ہے۔ مزہ تب ہے کہ جب میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوں تو میں بھی اگر بات کروں تو قرآن پہ بات کروں، میرا موضوع سخن کوئی اور نہ ہو۔ دوستوں میں بیٹھوں تو میرا موضوع قرآن ہو، سفر پہ جا رہا ہوں تو موضوع قرآن ہونا چاہیے۔ اگر یہ قرآن نہیں ہے
تو نتیجے ہمارے سامنے ہیں، اور اگر قرآن ہوتا تو ہماری فکریں پاکیزہ ہوتی ہیں، عملی مصائب جو ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ختم ہو جاتے، مادی مشکلات جو ہماری معاشی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں اس وقت امت مسلمہ میں، ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے کہ پوری نہیں پڑ رہی، حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے معاشرتی اثرات جو معاشرے پہ مرتب ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، وہ پیدا نہ ہوتے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی، ابلیس کی مجلس شورا، ایک تصوراتی انہوں نے نظم لکھی کہ ابلیس جو ہے یہ جب اپنی مجلس شورا کے اندر بات کرتا ہے تو کس انداز کے ساتھ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھتا ہے۔ تو ان اشعار میں سے ایک شعر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ابلیس یہ کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ یعنی ابلیس نے جب ہمیں دیکھا، ہمیں آبزرو کیا، کیونکہ ہمارا دشمن تو شیطان ہے، ہم آپس میں دشمن نہیں ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمیں دشمن کس نے بنایا ہے؟ شیطان نے۔ ہمارا اصل مقابلہ کس سے ہے؟ وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ تو جس دن ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، ہماری آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے اس کو پچھاڑ دیا تو ہمارے آپس کے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہم اصل دشمن کی پہچان کیے بغیر ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو غصہ آیا کسی پہ، تو غصہ کس نے دلایا؟ شیطان نے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ غصے پہ قابو کر کے شیطان کو پیچھے کرنا ہے، اپنے غصے کا اظہار اس مقام پہ نہیں کرنا۔ تو ابلیس کی یہ نظم جو علامہ اقبال نے لکھی، ابلیس کی مجلس شورا، اس کے اندر علامہ لکھتے ہیں کہ ابلیس یہ کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ابلیس کی آبزرویشن کیا ہے کہ یہ بندہ تو پیسے کا پجاری ہے، اس کا مقصد پیسہ ہے، اس کا ایمان پیسہ ہے، پیسے کے پیچھے جھوٹ بولتا ہے، پیسے کے پیچھے یہاں پر یہ فتنے اور فسادات پھیلاتا ہے، پیسے کے پیچھے یہاں پر یہ ایک دوسرے کے گلا کاٹتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا ان کا ایمان اگر قرآن ہوتا تو یہ کبھی بھی آپس میں لڑائیاں نہ کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کہ قرآن مقدس کو پہنچانا ہے آپ نے امت تک، واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ المائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے آپ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ نے پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اے محبوب اگر آپ نے قرآن امت تک نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے اپنے رسالت کے فریضے کو سر انجام نہیں دیا۔ اب اس بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھیے کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جد و جہد جو ہے اعلان نبوت کے بعد بغیر کسی وقفے کے تعلیم قرآن کا اہتمام کیا، ترویج قرآن کا اہتمام کیا۔ آپ جہاں پر بیٹھتے قرآن کے موضوع پر ہی بات کیا کرتے تھے اور آپ کا موضوع ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی 23 سال مسلسل سفر میں ہیں تو قرآن، گھر میں بیٹھے ہیں تو قرآن، بازار میں جا رہے ہیں تو آپ کا موضوع سخن کیا ہے؟ وہ قرآن مقدس ہے۔ تو 23 سالہ زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو امت تک پہنچانے کے بعد فرمایا کہ ہماری وراثت بھی یہی ہوتی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
انبیاء کی وراثت میں سے جتنا حصہ لے لیا اس نے بڑا وافر مقدار میں حصہ لے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم انبیاء کی وراثت لینا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس کے ساتھ تعلق صحیح بنیادوں پر قائم کرنا ہوگا۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال نے ہماری حالت زار کو کچھ یوں بیان کیا: زمین کیا آسمان بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے، زمین کیا آسمان بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے، غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے۔ آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، کس بات پہ رو رہی ہے؟ کہ قرآن کی سطروں کو تو نے چلیپا کر دیا۔ چلیپا کسے کہتے ہیں؟ کہ بس سطروں پہ لکھ دیا، مساجد پہ سطریں لکھ دی، قرآن کی آیات کو نقش و نگار کے ساتھ تو نے وہاں پہ لگا دیا، عالی شان مساجد کی تعمیر کر کے ان کے اوپر یہ سارا زور لگایا۔ کاش کہ یہ سارا زور اس بات پہ بھی لگاتا کہ قرآن کی سطریں تیرے دل پہ بھی لکھی جاتی۔ قرآن کا نور تو اپنے دل میں بھی اتار لیتا، تیرے حالات بدل جاتے، تیری زندگی بدل جاتی، تیری کیفیات یہاں پہ بدل جاتی۔ قرآن مقدس کے حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز ہمیں عطا فرمائے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ دیکھیں، آج اگر ہم اپنے حالات کی بہتری واقعتاً چاہتے ہیں، مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، تو بار بار جس بات کی طرف میں زور دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو دوبارہ سے تھام لیجیے، سنجیدہ ہو کر سوچیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے امت کو عروج نہیں دیا تھا؟ دیا تھا۔ آج بھی اگر ہم عروج لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ وہ انداز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا، وہی انداز اختیار کرنا ہوگا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو قرآن پڑھنے کا انداز اختیار کیا کرتے تھے، آج دوبارہ سے وہی انداز اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب یہ بات میں نے کہہ دی، آپ نے سن لینی ہے، اور اس کے بعد ٹھیک ہے جی ایک بات ہو گئی اور بس جمعہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اگلے جمعے کا انتظار۔ کاش کہ یہ بات دل میں بیٹھے اور باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کی طرح قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور آپ اس کے اثرات پھر دیکھیے گا کیسے پڑھتے تھے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، انما کانوا اذا صلوا الغداۃ، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو کیا کرتے؟ قعدوا ہلکن ہلکن، تو چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر وہ بیٹھ جایا کرتے، 3 افراد پہ 4 افراد پہ مشتمل کوئی گروپ بنا لیتے۔ پھر کیا کرتے؟ یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھتے، پہلے قرات کرتے، چند آیات متمع نظر بنا لیتے، ایک صحابی پڑھتا، پھر دوسرا پڑھتا، پھر تیسرا پڑھتا، پھر چوتھا پڑھتا، تاکہ قرآن کی قراءت بھی ٹھیک ہو جائے۔ یہ پہلا کام وہ صحابہ کرام کرتے۔ نمبر 2، وَيَتَعَلَّمُونَ الْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ، پھر اس آیت پہ تبصرہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سی بات کی ہے، اس میں ہمارے لیے کس چیز کو فرض قرار دیا ہے، کیا چیز ہمارے لیے سنت کے درجے کی ہے، کون سی چیزیں ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں اور کن چیزوں سے ہم دور ہٹے ہوئے ہیں۔ آپس میں تبصرہ کرنا، اور پھر سنجیدہ ہو کر یہ تہیہ کر کے اٹھنا کہ جو آیت میں نے آج پڑھی ہے، آج سے ہی میں اپنی زندگی کے اندر اس کو باقاعدہ طور پر نافذ کروں گا۔
اب میری آپ سب سے ایک درخواست ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں سے کہ جو عرصہ ہے 10-12 سال سے میرے ساتھ متعلق ہے، اور ان آنے والے نوجوانوں سے جو اپنی آنے والی کیفیت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھا ماحول معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، بڑی عمر والوں سے بھی ایک گزارش ہے، ان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو 10 سال قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ اب اپنے کندھوں پہ کوئی بوجھ لیں۔ یہ بڑے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آج برملا اظہار یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت عطا کر دیتا ہے، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور معلمانہ شعبہ تو یہ کائنات کا سب سے بڑا شعبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تدریس کی کیفیت عطا فرما دے، اور وہ معلم کی خصوصیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھیں کہ لالچ نہیں ہے، حرص نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، اور ان نوجوانوں سے جو قرآن کے ساتھ متعلق رہے اور اب بھی متعلق ہیں، بہت سارے طالب علم آج باہر سے بھی آئے ہیں جو باہر پڑھ رہے ہیں میرے پاس، ان سب سے میں آج ایک خصوصی گزارش کرنے جا رہا ہوں جو پہلے میں نے اوپن کبھی بھی نہیں کی تھی، کہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، اس منصب کو سنبھالیں، اس منصب میں آگے آئیں، محنت کریں، اور کم از کم جیسے 56 جیڑی کے نوجوان ہیں، تقریباً 5-10 نوجوان تو ایسے ہوں گے جو اب قرآن مقدس کے ساتھ کافی حد تک اٹیچ ہیں، اور باقی پیچھے طلباء ابھی آ رہے ہیں۔ آپ آپس میں ایک جامع میٹنگ کریں اور اس پہ کچھ سوچیں سمجھیں، اور فجر کی نماز کے بعد وہی ماحول بنانے کی کوشش کریں جو صحابہ کرام کا ماحول ہوا کرتا تھا۔ آپ ذمہ داری لیں، حلقے بنائیں، جو شہر کے طلباء یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ حلقے بنائیں، 2 سے شروع کر دیں، 3 سے شروع کر دیں، اپنے گھروں کے اندر شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے حلقے بنائیں، فجر کی نماز پڑھیں، بچوں کے لیے قرآن کا اہتمام ہے، ناظرہ وہ الگ پڑھتے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں وہ بھی دیکھیے، دنیا کے کام زندگی بھر ختم نہیں ہوتے اور ہو سارے جاتے ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ سب کام جب آپ ایک خاص انداز کے ساتھ کریں گے، میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کرتا ہوں، کوئی جذباتی انداز میں کوئی جملہ آپ کے سامنے نہیں بولوں گا میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی تعلیم کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور اپنا پورا وقت ذہنی طور پر تعلیم و تربیت کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ مہمات کا لفظ ہے، مہم کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل سے اچیو ہو، جیسے پہاڑوں پہ چڑھنا مہمات کہلاتا ہے کہ بڑے مشکل سے چڑھا جاتا ہے، یعنی کتنا آسان فارمولہ ہے کہ وہ کام جو آپ کے لیے مہمات کا درجہ رکھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، اللہ فرماتا ہے تم اس کی ٹینشن چھوڑ دو، تم میرے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ تیرے سارے کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تمہاری ٹینشن ختم ہو جائے گی، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حالات کیوں نہ بہتر ہوں جب ہر طرف قرآن کا نور پھیلے گا، قرآن کی دولت پھیلے گی، احترام انسانیت پیدا ہوگی، امن پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا۔ ہمارے کتنے مسائل اللہ تعالیٰ جو ہے، مثال کے طور پر ہم کتنی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ کیوں ہیں؟ ہم نے کینے
اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں، کچھ حسد لے کے بیٹھے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کچھ لے کے بیٹھے ہیں، ان سب سے آزاد ہو کر جب آپ عملی میدان میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما دے گا، آپ کی قوت آئے گی۔ تو گروپ سٹڈی کا اہتمام کریں، باقاعدہ اس انداز کے ساتھ پڑھیں، گروپ بنائیں، 3 افراد پہ بنا لیں، 5 افراد پہ بنائیں، پہلے بزرگ ہوں، جوان ہوں، ان سے آیات سنیں، پھر جو اس آیت کے اندر بات ہوئی ہے اس بات کو 1 2 4 تفاسیر پڑھ کے جو وہاں پہ ایک مستند پیغام ہو وہ آپ اپنے سامعین کو پڑھائیں۔ اور پھر اگلا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ جو لوگ اپنی مسجد میں بیٹھ کر 2 4 افراد اور گروپ سٹڈی جب بن جائے گی، اور آپ کوشش کریں، یعنی ہم صرف تقاریر سن کے اور اگلے جمعے کا انتظار کریں اور اس کے بعد ٹھیک ہے جی جو مولوی صاحب نے کہا ہے بس ٹھیک ہی کہا تھا، اور عمل کے میدان میں نہیں آئیں تو پھر ہمارے حالات نہیں بدلنے والے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات واضح لفظوں میں کی ہے کہ جب تک تم اپنے حالات کو نہیں بدلو گے میں تمہارے حالات کو نہیں بدلوں گا۔ اس میں آگے بڑھیں، پھر جو سیکھیں اوروں کو دعوت دیں کہ فجر کی نماز ہے، بقیہ نمازیں ہیں، وہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اگر صبح سمجھ نہیں آئی، کسی اور کو سمجھ آ گئی تو جب بھی ملیں ایک باقاعدہ نصاب بنا لیں۔ یا میں مولانا یاسین صاحب ہیں، مولانا صدیق احمد صاحب ہیں، شہزاد جعفر صاحب ہیں، یہ جو بڑے ہمارے طلباء ہیں، اور اس کے چھوٹے، آپ مل بیٹھ کے اب آپ نے سلیبس بھی آپ نے بنانا ہے۔ آپ آیات کا تعین کریں، یا ایھا الذین آمنوا والی آیات ایک دفعہ لے لیں، 90 دن کا پیریڈ یہ آپ لگائیں مل بیٹھ کے، اور باقی ساتھی بھی، کہ ایک آیت پورے گاؤں میں اس دن ایک آیت پہ تبصرہ ہو۔ یہاں سے پڑھیں، پھر اپنے گھروں میں جائیں تو بچوں کو سکھائیں کہ آج ہم مسجد کے اندر اس آیت کے بارے میں پڑھ کے آئے۔ آپ کسی دوست سے ملنے گئے، اچھا آج ہم نے مسجد میں کون سی آیت پڑھی تھی؟ جی فلاں آیت پڑھی تھی، اس پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی کسی بیٹھک پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیں۔ کوئی ملنے آیا ہے تو یار آج ہم نے صبح صبح اللہ کی یہ بات پڑھی تھی۔ آپ یہ 1 مہینہ کر کے دیکھیں، 1 مہینے کا یہ نسخہ کم از کم استعمال کر کے دیکھیں تو آپ کی زندگی کے اندر 1 مہینے میں زمین و آسمان کا فرق آ جائے۔ اب موضوع کتنے ہیں؟ مثال کے طور پر قرآن کے موضوعات پہ اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاقیات کے اوپر موضوع عطا فرمائے ہیں، ارکان اسلام کا موضوع ہے، تعلقات کس طرح قائم کرنے ہیں وہ موضوع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں قرآن مقدس کے اندر، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، حقوق العباد کا ذکر ہے، حقوق اللہ کا ذکر ہے، حقوق انسانی کا ذکر ہے، حکومت کے معاملات کا ذکر ہے، حلال اور حرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حیوانات کے بارے میں معلومات دی، دنیا اور آخرت کے بارے میں ہمیں فلسفہ بتایا، سابقہ امتوں اور سابقہ انبیاء کی تاریخ بیان کر کے ہمیں سدھارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، سیاست سکھائی، معاملات سکھائے، معیشت سکھائی، عائلی زندگی میں آئیں تو نکاح ہے، زوجین کا باہمی تعلق ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، نباتات کا مسئلہ ہے، فلکیات کا مسئلہ ہے۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیا؟ جب تک ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر ایک اور طریقہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے باقاعدہ، جب تک یہ قلم بچوں کے ہاتھ میں رہی اس وقت کے اثرات بھی اچھے رہے۔ لکھنے کا شوق تھا، تحریر کا شوق تھا، قلم کو ہم نے چھوڑا اور لکھنے سے دور ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم مختلف مصیبتوں کا شکار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر قید کر لو، ڈائریاں بناؤ، چھوٹی چھوٹی ڈائریاں ہیں، آپ کی ایک ڈائری مکمل ہو جائے پھر دوسری ڈائری شروع کر دیں، پھر تیسری شروع کر دیں، کہ آپ کا ایک ذخیرہ بنے گا جو آپ کی آنے والی نسلوں کو کام دے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کتنی محنت کی ہے اور کتنا مطالعہ کیا ہے۔ آپ کے آنے والے بچے متاثر ہوں گے کہ ہمارے ابا جان
اتنا مطالعہ کرتے تھے، اتنے موضوعات پر انہوں نے پڑھا اور پھر اپنی ڈائریوں میں لکھا۔ وہ آپ کے اس کام سے جب آپ کی یہ ڈائریاں لائبریریوں میں پڑھی ہوں گی، گھر کی لائبریریوں کے اندر، تو کتنا بڑا ہے کہ انقلاب پیدا ہو جائے گا بچوں کی طبیعت میں۔ قرآن فہمی کے لیے لائبریریوں کا قیام یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت حالات حاضرہ میں خاص طور پہ ہمارا نوجوان اپنا وقت بہت ضائع کر رہا ہے۔ نوجوان کیا، بڑے بھی ضائع کرتے ہیں، بچوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، کیونکہ منظم کوئی پلاننگ ہی نہیں۔ بچوں کا ذہن صرف مقابلہ بازی پہ لگایا ہوا ہے، فرسٹ نمبر پہ آئے گا تو کامیاب ہے، سیکنڈ پہ آ گیا تو پھر بھی معیوب ہے، کوئی فیل ہو گیا تو پھر بھی، وہ اس چکر میں پھنسایا ہوا ہے۔ علم نہیں دے رہے، ڈگریوں کی دوڑ کے اندر نوجوان اپنی زندگیوں کو کھپا رہے ہیں۔ کتنے شعبوں میں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ علم نہیں دیا جا رہا، ڈگریاں تھمائی جا رہی ہیں، اور وہ بھی بھاری بھرکم پیسے دے کر۔ قرآن مقدس ہی وہ کتاب ہے کہ جب یہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضور کے بڑے دائرے تھے تعلیم کے، دیکھیں حضور کا ایک دائرہ یہ تھا کہ آپ عمومی تعلیم صحابہ کو دیا کرتے، جیسے اس وقت ہم جمعے میں بیٹھے ہیں، یہ عمومی تعلیم کا حصہ ہے کہ ہم ایک اوپن بات کر رہے ہیں، کسی موضوع کے اوپر کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی مجالس میں ماہرین تیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ کے اندر ماہر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر میں ماہر تھے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کے ماہرین رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفد تیار کرتے تھے، علاقوں سے لوگ آتے اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ وقت کے لیے رکھتے، ان کو تعلیم و تربیت کا اہتمام دے کر پھر کیا کرتے، واپس ان کو ان کے علاقوں میں بھیجتے تھے۔ واپس جاؤ اپنے علاقوں کے اندر تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قرآن مقدس کے ذریعہ ہی یہ سارا کا سارا انقلاب ہمیں پیش کیا، کیونکہ تعلیم کہتے کسے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تعلیم کی تعریف کے اوپر کہ تعلیم وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے فرد کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے اور نیکی اور بدی میں تمییز کر سکے، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے فرد میں خیر و شر کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ خیر کو اپنائے اور شر سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور علامہ اقبال تو یہ فرماتے ہیں کہ تعلیم عرفان خداوندی اور تکمیل خودی کا نام، کہ اللہ کی پہچان حاصل کرے اور اپنی خودی کی تکمیل کرے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عزت نفس عطا کی ہے کہ یہ معزز ہے زمانے میں۔ کوئی انسان حقیر پیدا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں حقیر ہوں، وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں حقیر پیدا نہیں ہوتا۔ تعلیم کے ذریعے ہر انسان نے اس اپنی عزت کو پہچاننا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی، وہ کسی غریب کے گھر میں پیدا ہو یا امیر کے گھر میں پیدا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس بندے نے تعلیم کے ذریعے یہ پہچان حاصل کر لی کہ اللہ نے تو